حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. مائی کو پیچھے کرو. میرا زیادہ مجمع تو اس طرح بیٹھا ہے، ممبر بیلنس پہ نہیں ہے تو مجھے ٹیڑھا ہو کر بیٹھنا پڑے گا. نہیں ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو. نہیں وہ تار بھی مشکل میں آ جائے گا نا. خود کروں گا جو کرنا ہے مجھے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سید کاظم رضا نقوی اور نقوی خاندان کے تمام مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیں گے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات. ایک جوان وجیع الحسن بیمار ہے، اس کی شفا کے لیے بلند تر صلوات. زحمت کر لیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے جگہ بنا سکتے ہیں تو جو احباب اندر تھوڑا سا اور آ جائیں گے تو انہیں آپ کو ثواب میں اضافہ ہوگا، یہ لوگ بیٹھ سکیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا جو میرے سامنے لوگ ہیں وہ قریب آ جائیں اور تھوڑا سا ماشاءاللہ زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں. گرمی وہ بھی بکھر کی گرمی، اور آپ کا یہ جذبہ اور یہ مجمع اگر دشمن دیکھ لینا تو اپنا مسلک ہی چھوڑ لے. جا کے کوئی شیعوں کے دشمن کو خبر کرے کہ ہمارا جذبہ ہی تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا. اس جذبے کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اول تو مجھے معاف کیجئے گا، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ہماری دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں ماننا. کوئی ہے ہی نہیں ہمارا دشمن. یہ جنہوں نے دیواریں کالی کی ہیں نا تکفیری نعروں سے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں جی. ہماری دشمنی کرنے کے لیے صلاحیتیں چاہیے جو ہیں ہی نہیں. یہ آج منہ چھپائے بیٹھے ہیں اور ہم ایسے مجلس کر رہے ہیں. آیت میں نے جو پڑھی ہے اس کا ذرا ترجمہ سن لیجئے اور اس کی تفسیر سن لیجئے، اور اسی طرح میرا بیان مکمل ہو جائے گا. آپ کی توجہات اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اور آپ کے بارونق وجود، آپ کے نورانی مجمع مرحوم کی مغفرت کا سامان بھی ہے اور قوم کی وقار کا سبب بھی ہے. ویسے بھی جب بھی مجلس میں جا کے بیٹھیں، جب بھی میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، جب بھی مجلس میں جا کے بیٹھو دل سے، خلوص سے، سچائی سے وضو کر کے بیٹھا کرو. اس لیے کہ جب بدن پاک ہوگا تو روح پاک ہونا شروع ہو جائے گی. اور ویسے بھی ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو ہمارا یہ مجلس میں بیٹھنا امام حسین کی یونیورسٹی میں داخلہ ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد کربلا میں رکھی تھی، اس کا ایک کیمپس ہے بکھر میں.
اور اس یونیورسٹی کا رنگ دیکھیے کہ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ٹھیلا چھوڑ کر بھی، ککڑی چھوڑ کر بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، زمیندار بھی بیٹھا ہے، اور ہاری بھی بیٹھا ہے، ہر شخص یہاں کے بیٹھا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ الحمدللہ۔ اور پھر جب مجلس کی بات ہو رہی ہے، ابتدائی چند جملے میں آپ سے عرض کر دوں، جب مجلس کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجلس ہو رہی ہے، یہ کوئی شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے۔ میرے بھائی نقوی برادران نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا کہ وہ شناختی کارڈ دیکھے کہ شیعہ آ رہا ہے یا سنی آ رہا ہے، یہ امام حسین کا دروازہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم مجلسیں معمولاً امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے۔ سارے مسلمان مسجد بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، یہاں بھی مسجد بھی موجود ہے، ہم مدرسہ بھی بناتے ہیں، ہم امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، ہم دین پہ خرچہ زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجد میں ہندو اور یہودی نہیں جا سکتا۔ کل اگر عیسائیوں نے شکایت کر دی اللہ سے کہ ہم دین سمجھنے گئے تھے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ آپ جواب دیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا کھلا دماغ، جتنا روشن مزاج، جتنا قلب کا وسیع ہونا علی مولا نے اپنے نوکروں کو سکھایا ہے، اتنا کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ ناراض نہ ہو تو ایک نصیحت کر دوں، چند ہی لوگ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ایک نصیحت کرنے جا رہا ہوں، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے، 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد بولنے سے پہلے۔ ایک کنجوس، کنجوس کا کوئی تعلق نہیں علی سے، جی کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کالر ادھڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کون ہے یہ؟ بکھر میں 5 دکانیں ہیں ان کی۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مدرسے میں کیوں لگائے گا؟ مولانا میں خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی صاحب کھا جاتے ہیں، تو جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو، تو جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے، تو اگر پکڑائی اس کی ہونی ہے تو پکڑائی تمہاری بھی ہونی ہے۔ جو نہیں دیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور خمس لگ کہاں رہا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، خمس کہاں جا رہا ہے؟ تم نے دیا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ کہاں لگ رہا ہے۔ جو دینے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کہاں لگ رہا ہے، تمہارا واسطہ ہی نہیں ہے کچھ، تو تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ کہاں لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا۔ ایک جوان میرے پاس حضور آیا، کہنے لگا قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا وہ کون سی آیت ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا قرآن میں آیت ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک گھرانہ، ایک خانوادہ، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی بانٹ دیتے ہیں۔ کہنے لگا ان کے پاس ہوتا ہے دے دیتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں، کیسے سمجھوں؟ میں نے کہا اور پوچھو مجھ سے کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ پہلے خود کو سخی بناؤ، پھر اللہ تمہارے ذریعے تقسیم کروائے گا۔ خود اہل بیت کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا مگر چاہنے والا مراد لے کے جاتا تھا۔ مولا کے گھر میں 3 دن سے سوکھی روٹی اور پانی پہ گزارا تھا۔ مقداد آ گئے مولا علی کے دروازے پر، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ مولا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت فرمائے مقداد صبر کرو، برداشت کرو۔ کہ مولا چھوٹے بچے ہیں، ایک بیوہ بہن کے بچے بھی مقداد کے ساتھ رہتے تھے، مولا انہیں نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت نے اشارہ فرمایا ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف، یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد اٹھا کے لائے۔ حضرت نے فرمایا اس کے اوپر کہو یا علی،
بھائی بکھر کا تاریخی مجمع ہے یہ. مولا نے فرمایا مقداد اس پہ کہو یا علی. مقداد نے پتھر کے ڈھیلے پر، مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. فرمایا ماشاءاللہ. مولا نے فرمایا جاؤ، جا کے اس سونے کو فروخت کرو اور اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے ایک اور پتھر تلاش کیا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا. ایک چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی، باقی سونا وہیں چھوڑ دیا اور مولا کو سلام کر کے جانے لگے. مولا کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کے دیکھا، کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. بھئی ایک شیعہ کا عقیدہ، ایک مولا سے بھروسہ کیسا ہونا چاہیے. جملہ سنے حضرت مقداد کا. مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا. مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. یہ گھرانہ دارائی میں بھی دیتا ہے، ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. بکھر پرانا شہر ہے، شاعر حضرات تشریف فرما ہے. شاعری میں میرے بھائی نے مجھ سے پہلے ابھی کلام پڑھا. شاعری میں شاعر کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے، ایک آورد کی کیفیت ہوتی ہے. ایک مرتبہ شاعر قلم اٹھائے بغیر دسیوں مصرے کہہ دیتا ہے. ایک آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، مصرے ذہن میں آتے جاتے ہیں، وہ لکھتا چلا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مصرع 10 دن میں نہیں ہوتا، اٹکا ہوا ایک مصرے کے اوپر. بھائی کلام کا کیا ہوا؟ کہا جی مصرع نہیں ہو رہا، کلام آگے بڑھ ہی نہیں رہا. چلے کوئی بات نہیں، شعر کہنا تو آتا ہے، زبردستی کا مصرع کہہ دیتے ہیں. یہ کہلاتا ہے آورد، زبردستی کی بھرتی. جیسے شاعروں کے ہاں آمد کی کیفیت ہوتی ہے نا، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے. دروازے پر مسکین، یتیم اور اسیر آیا تھا. مساکین نہیں آئے تھے، یتامہ نہیں آئے تھے، اسرا نہیں آئے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں. مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے. اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے. ایک روٹی دے دیتے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا، یہاں بھی افطار ہو جاتا. مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی. اگر مولا علی سے میں کہوں یا علی آپ ایک روٹی اسے دیتے، باقی آپ بھی کھا لیتے. عجب نہیں مولا کا جواب آئے، مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے. جو اہل بیت کے دروازے پر آ کے مانگے گا سب اسے عطا کریں گے. ایسے سخیوں کے ماننے والے. لہذا علی کا ماننے والا بولیے کنجوس نہیں ہو سکتا. دوسرا شخص بتاؤں کہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے. دوسری کمزوری علی والوں میں کون سی نہیں ہوتی؟ علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا. جو ڈر جائے، جو دب جائے، جو گھبراتا ہو، وہ علی والا نہیں ہو سکتا. جی پریشان ہو جائے. میرے بچوں، جوانوں، مزدوری محنت کرنے والے غریبوں، علی تم سے بہت پیار کرتے ہیں. علی مولا غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے، فقیروں سے اتنا پیار میرے مولا کا تھا. سنیں جملہ کہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میرا دل کبھی کبھی کہتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا. ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا ساتھ کھلاتے تھے، ان کی بستی میں چلے جاتے تھے. یہ کیا کرتے تھے علی؟ اہل دقت بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ تشریف فرمائے، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، حیثیت والے لوگ بیٹھے ہیں. کیا کرتے تھے علی مولا؟ سب سے بڑی کمزوری بد اعتمادی ہے اور سب سے بڑی دولت اعتماد ہے. اگر کسی کی 10 لاکھ کی تنخواہ ہو اور وہ بد اعتماد ہو، اور کوئی 100 روپے بچاتا ہو اور پر اعتماد اور با اعتماد ہو، بتاؤ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے کہ جو با اعتماد ہے. غریب حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے مگر بد اعتماد ہے. سب سے بڑا عنوان مولا کی زندگی میں خود نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین.
اللہ نے یا علی تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے. اللہ نے تمہیں سجایا ہے. اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے, مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. علی جس کے ساتھ, اچھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اگر میں اس سے ہاتھ ملا لوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر میں اس سے ہاتھ ملا کر اس کی خیریت پوچھ لوں, اس کا نام پوچھ لوں, اس کی کلاس پوچھ لوں, کون سے اسکول میں پڑھتے ہو, کیا پڑھتے ہو, یہ شاید 10 دن تک لوگوں کو ٹھہرا کے روک کے بتائے گا کہ فلاں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا. اعتماد بڑھ جائے گا اس کے اندر, شخصیت اس کی بننے لگے گی. یوں ہی سرکار دو جہاں نے بچوں کو اہمیت نہیں دی ہے جی. اگر میں جو کچھ حیثیت نہیں رکھتا ایک بچے سے بات کر لوں تو اس کی شخصیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. علی مولا غریبوں سے بات کرتے تھے. خبردار, بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا, اور پیدل ہونے آنے والا ذلیل نہیں ہوتا. خبردار, کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے دیکھو تو اسے ذلیل نہ سمجھنا. ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. اور اگر کوئی امیر آدمی کوئی مہنگے کپڑوں اور مہنگی گاڑی میں آ رہا ہو تو اس کو اس بنیاد پہ روب میں نہ آنا کہ وہ بڑا آدمی ہے. کیا معلوم کہ جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور بڑی گاڑی سے اتر رہا ہو وہ علاقے کا یزید ہو, اور کیا معلوم جس کا پائچہ پھٹا ہوا وہ اللہ کا ولی ہو. خبردار, کپڑوں کی بنیاد پر, بنگلوں اور گاڑیوں کی بنیاد پر احترام نہیں ہوگا. یہ علی کا پیغام ہے, یہ میرے مولا علی کی نصیحت ہے. بے احترامی تو ہمیں کسی جانور کی بھی نہیں کرنی. میں ہرگز بے احترامی سکھانے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا. کسی جانور کی بھی بے احترامی نہیں کرنی ہے. ایک شخص امام حسن کے سامنے ایک بکری کو اس نے پتھر مارا, مولا کے سامنے ایک بکری کو اس نے پتھر مارا, بکری ڈر کر بھاگی. مولا نے 3 دن اس سے بات نہیں کی. تم نے ایک جانور کو ڈرایا ہے. بے احترامی تو جانور کی بھی نہیں کرنی, لہذا کسی پیسے والے کی بھی نہیں کرنی, غریب کی بھی نہیں کرنی. مگر سب سے بڑی بات معاشرے کے اندر تعداد کن کی زیادہ ہے مجھے یہ بتائیے. متوسط بھی نہیں, متوسط سے نیچے کا طبقہ معاشرے میں زیادہ ہے. میں انہیں مد نظر رکھ کر بات کروں یا 5% کو مد نظر رکھ کے ہمیں بات کرنی ہوگی؟ ہمیں انہیں مد نظر رکھ کے بات کرنی ہوگی کہ جن کا زیادہ کثرت سے جن کی تعداد ہے. مجھے معاف کیجئے گا, بہت بری بلا ہے جسے پیسہ کہا جاتا ہے. یہ تو جیسے جیسے بڑھنے لگتا ہے میں ماتمی حلقے سے نکل کر کنارے پہ کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ ماتم کرتا ہوں. جیسے ہی یہ پیسہ بڑھنے لگتا ہے تو میں تو نماز جماعت بھی چھوڑ دیتا ہوں. جیسے جیسے میرا گریڈ بڑھنے لگتا ہے, میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے, میں نماز جمعہ میں بھی نہیں آتا. جیسے جیسے میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے میں پورا جلوس بھی نہیں کرتا, آدھے جلوس میں سے واپس آ جاتا ہوں. جیسے جیسے میرا پیسہ بڑھنے لگتا ہے مجھے ماتمیوں کے عیب نظر آنے لگتے ہیں, مجھے اپنی قوم کے عیب نظر آنے لگتے ہیں. شیعہ تو ویسے ہیں, شیعہ تو ویسے ہیں, تم 10 سال پہلے ایسے ہی تھے, آج پیسہ بڑھ گیا ہے تو تمہیں عیب نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے واقعاً بکھر میں بہت تھکا ہوا پہنچا ہوں. یہاں پر رستے مجھے بتایا گیا تھا رستہ بڑا اچھا ہے مگر انتہائی خراب رستہ تھا. مجھے بتایا گیا تھا کہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, ہم 2.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں. تو میں ابھی 5 منٹ پہلے میرا موڈ خراب تھا, مگر آپ کو دیکھ کر میں ایسا لگ رہا ہے جیسے معراج کر رہا ہوں. آپ کا شوق, آپ کا ذوق, آپ کا اہل بیت سے پیار, آپ کا اس ذکر سے عشق, ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا سا بات آگے بڑھاؤں, توجہ چاہوں گا. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. بھائی بولیے, بات کیجئے تھوڑا. کربلا میں, مشہد میں, نجف میں لاکھوں.
मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। मशहद मुक़द्दस में लाखों शियों के दरमियान 2, 4, 5, 20, 15 में कहीं कहीं खड़े खड़े लोग नजर आते हैं जो हाथ बांधे नमाज पढ़ रहे होते हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो हाथ बांध कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। दूसरा पैगाम वो ये देता है कि जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जरूरत भी रखता हूं। मुझे जो दीन बताया गया है मैं उसके ऊपर जरूरत रखता हूं कि अमल करूं। जितना प्यारा वो सुन्नी लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मुझे इतना ही बुरा वो शिया लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे जमींदार, हमारे चौधरी, हमारे वडेरे, हमारे अफसरान, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे वज़रा, हमारे सेक्रेटरीज, हमारे जजेस जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। शर्मिंदा हो कि अली को मानते हो? सीना चौड़ा करके कहो अली वाला हूं। के साथ कहो कि फिक़ह जाफरिया पे अमल करता हूं। शर्मिंदा नहीं हो कि इमाम सादिक के हुक्म पर अमल करता हूं। मुझे फख्र है कि मैं इमाम सादिक के फिक़ह पर अमल करता हूं। क्या परेशानी है? दौर बदल गया। इन्होंने 10 साल पहले तक खूब हमें मार लिया इस मुल्क में। अब वक्त बदल गया है, हिम्मत का वक्त है। दौर तब्दील हो रहा है। मुझे इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। हक़ाइक़ खुलना शुरू हो गए हैं, बहुत सारी उलझनें दूर होना शुरू हो गई हैं। मैं जितनी बातें कर रहा हूं वो सुन्नी भाइयों के खिलाफ वो सोच भी नहीं सकता। मैं खुद शहंशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूं। मेरी ख्वाहिश है कि सारे सुन्नी भी शिया हो जाएं। हो नहीं सकता कि कोई शिया और वो सुन्नी ना हो नहीं सकता कोई शिया और वो सुन्नी ना हो नहीं सकता कोई सुन्नी और वो शिया ना हो। ये कैसा सुन्नी है जो ये आली मदद नहीं बोलता? ये कौन सा सुन्नी है जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता? हो नहीं सकता, माना नहीं जा सकता कि कोई सुन्नी और वो अहले बैत का मुहिब ना हो। बात सुन्नी शिया की नहीं कर रहा, मगर मैं शियों को एतमाद देने की बात भी कर रहा हूँ। इन बच्चों और जवानों को मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। बच्चों का मजलिस में लाना भी जरूरी है और उनको कंट्रोल करना भी जरूरी है। और जो लेकर आए ना वो अपने साथ ही बिठाए उन्हें। वो लाने के बाद भूल नहीं जाए कि बच्चा मेरे साथ आया था। एक सलवात पढ़ लें जरा नबी की जात पर। बात आगे जाए। पहला शख्स कंजूस कभी अली वाला नहीं होता। माशाअल्लाह बखर माशाअल्लाह। दूसरा बुज़दिल अली वाला नहीं होता। तीसरा शख्स का नाम बताऊं? तंग नजर, घुटा हुआ दिमाग, छोटे जहन वाला, बात बात में लड़ने वाला, छोटी छोटी बातों पे ताल्लुकात तोड़ने वाला। वो सुन्नी है, वो शिया है। वो शियों में वो फलां है ना है और फलाना है। फिर सैयदों में वो जैदी है, वो नकवी है, वो बुखारी है, वो काज़मी है, और वो उलूस इलाके का है, और वो ज़बान बोलता है। ये तंग नजरी छोटी छोटी बातों पर। उसने मुझे सलाम नहीं किया था, मैं शादी में नहीं बुलाऊंगा। मैं नकवी हूं, उन्होंने मुझे जैदी लिख दिया था, मेरा नाम बिगाड़ दिया, मैं उनके घर ही नहीं जाऊंगा। छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला, तंग नजरी का शिकार, नफरत करने वाला, छोटी बातों पर बड़ी बड़ी गलत फैसले लेने वाला अली वाला नहीं होता। थके नहीं है तो मैं मिसाल दूं। मेरे मौला अली का ये जुमला, मेरे मौला अली का ये फिक्रा मामूलन वुसअते इल्म अली पर हम दलील के तौर पर बयान करते हैं। फरमाया लो सुन्नियत ली अलविसादा, अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए, अली कह रहे हैं, लो सुन्नियत ली अलविसादा लफ्ताह तो अहला तौरात बे तौरातिहिम, तो मैं तौरात वालों के फैसले तौरात के मुताबिक करूंगा। वह अहला इंजील बे इंजीलिहिम, और इंजील वालों के फैसले इंजील के मुताबिक करूंगा। ज़ुबूर वालों के फैसले ज़ुबूर के मुताबिक करूंगा। कुरान वालों के फैसले कुरान के मुताबिक करूंगा।
اور तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पुकार के कहेंगे जो फैसला अली का है वही हमारा है। माशाअल्लाह, ये जहां मौला के इल्म की वुसअत पर मौला का फरमान दलील है कि अली मौला तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान तमाम आसमानी किताबों के आलिम हैं। वहां वुसअत इल्म के साथ वुसअत क़ल्ब अली पर भी दलील है। फरमा देते इंजील मनसूख हो गई है, मैं ईसाइयों के फैसले नहीं करूंगा। फरमा देते तौरात मनसूख हो गई है, मैं यहूदियों के फैसले नहीं करूंगा। मगर अली ईसाइयों को जीने का मौका दे रहे हैं, अपना दरवाजा यहूदियों के लिए खोल रहे हैं। मौला के दरवाजे पर आने वाला सब वो नहीं थे कि जो चाहते थे, मौला के मुखालिफ भी मौला के घर आते थे। यह है हुस्न अली का। लिहाजा अली के चाहने वाले अपने जहन को जरा वसी करेंगे। मैं बच्चों जवानों से बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग मुझसे नाराज ना हो। तंग नजरी से बाहर आएंगे, सबसे प्यार करेंगे। एक शिया बच्चों को नसीहत करूंगा, मिठाई का डब्बा, फूल का गुलदस्ता अपने इलाके के देवबंदी और बरेलवी आलिम के दरवाजे पे लेके जाओ। बखर में तलाश करो, शिया जवान लिस्ट बनाए कि बखर में कितने सुन्नी आलिम रहते हैं, और उनके दरवाजे पे मिठाई का डब्बा लेके जाएं, गुलदस्ता लेके जाएं, और गुलदस्ता दे कर कहें कि मैं शिया हूं, हमारे आलिम ने कहा है सुन्नी आलिमों का एहतराम किया करो। मैं कहता हूं अगर आपने एक साल ये प्रैक्टिस कर ली ना, और हर शहर में, जाहिर में बखर में मजलिस जरूर पढ़ रहा हूं मगर बखर के लिए नहीं पढ़ रहा, अगर हर शहर में ये प्रैक्टिस हो गई तो आप देखिएगा रंग ही बदल जाएगा। सारा मसला दूर रहने से है। आप जरा करीब जाके बैठिए, मातम समझ में आ जाएगा, सलवात समझ में आ जाएगी, अलैहिस्सलाम बोलना समझ में आ जाएगा, काले कपड़े पहनना समझ में आ जाएगा, हाथ खोल के नमाज पढ़ना समझ में आ जाएगा, सजदा क्यों रखते हैं समझ में आ जाएगा। कोई काम आप कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं करते, बस बात पहुंचा नहीं पाए। हमने अभी बात पहुंचाई नहीं है, अपना मुकद्दमा लड़ा नहीं है। गुफ्तगू होगी, मुलाकातें होंगी, मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। अब जरा तसल्ली दीजिए कि मजलिस शुरू करूं। फमन हाज्जका फमन हाज्जका फीहे मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। ऐ मेरे हबीब, इल्म आ जाने के बाद अगर कोई कट हुज्जती करे, जिद्दम जिद्दा करे, बहसम बहसी करे, उलझे, तुम्हारी बात को तस्लीम ना करे, दलील नहीं है फिर भी न माने, दलील सुन ली फिर भी न माने, दलील का जवाब नहीं है फिर भी तस्लीम न करे, फ़क़ुल, तो फिर उनसे कह दीजिए तालो नदो अबनाना व अबनाकुम, हम ले आते हैं अपने बेटों को, तुम ले आओ अपने बेटों को। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी बेटियां ले आते हैं, तुम अपनी बेटियां ले आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, थके तो नहीं है। मैं वही तर्जुमा करने जा रहा हूं जिस पे मेरा दिल है, और तर्जुमा बगैर दलील के नहीं हो रहा। तर्जुमा क्या है? वान फुसना वान फुसकुम, सब ने तर्जुमा किया है, हम अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। तर्जुमा कहाँ हुआ? तर्जुमा करो ना, हम अपने जैसों को लाते हैं, तुम अपने जैसों को लाओ। जी जी जी, माशाअल्लाह। उम्मत का एक तबका है जिसे शौक है कि नबी को अपने जैसा बोले। उन्हें जाके खबर कर दो कायनात में नबी जैसा एक ही है जिसे अली कहा जाता है। इस कायनात में बस एक ही वजूद है जो नबी जैसा है, और वो मौला अली की जात है। और मेरा और आपका एजाज ये है, हमारी इज्जत ये है कि हम जिसके दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा ही नहीं है। दुनिया कहां बैठी है? उधर मुंह करके उन्हें तो
کی طرف سے کوئی اور نعرہ لگا دے کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کائنات میں اگر نبی جیسا کوئی ہے تو وہ صرف مولا علی کی ذات. ہاں نبی کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی ایک جیسا نہیں ہے. یا علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. بھائی بولیے تو میں فضائل پڑھوں. میں اور علی ایک نور، میں اور علی، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے دو ہیں. اور نبی کو توڑ کر، نبی کا ٹکڑا کر کے، نبی کے نور کا شگافتہ کر کے علی کو بنایا ہے. علی نبی کا جز ہے، نبی علی کا جز ہے، اور جو جز ہو جائے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. علی مولا کو نبی کا محتاج بنا دیا اور نبی مولا کو علی کا حصہ بنا دیا. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم. علی کی مثال ایسی ہے جیسے چاند جب وہ نکلتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد. علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور جسم. علی میرا سر ہے، میں علی کا جسم ہوں. پھر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار. علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں گھومنے نہیں جاتا. پھر کبھی فرمایا میرے مولا نبی، میرے مولا ہماری ہدایت کے لیے کہ نبی مجھ جیسا، فرمایا انا و علی ابا ہذہ الامہ. تھک تو نہیں رہے؟ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. واہ 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 واہ. انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے. اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں کے دو باپ تو پھر مانوس نہیں ہے بات. فرما رہے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کیا فلسفہ ہے اس قول کے اندر؟ کیا مطلب ہے اس قول کا؟ سمجھنے کے لیے سوچ رہا ہوں. میرے مولا فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جب تک اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو باپ کی ضرورت رہتی ہے. اگر 10 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو باپ کو پیسے بھرنے ہیں، اور اگر 18 سال کا کوئی جوان کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اس لیے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد وہ خود ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار نہیں ہے. جی، بالغ ہونے کے بعد، اولاد کے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود ذمہ دار ہے. جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہے بات کروں، جب 18 سال کے لڑکے کا باپ ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 سال پہلے اگر کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ ہمارا توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باپ کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک امت بالغ نہیں ہوگی. سرکار کی 23 برس کی نبوی زندگی میں امت بالغ نہیں ہوئی. اب ایک ایسے باپ کی ضرورت ہے جو انہیں بالغ کرے، اور وہ علی ہے. لہذا تب جب میرے مولا علی نے 3 جنگیں لڑی ہیں تو امت کے بلوغت میں اضافہ ہوا ہے، امت کے شعور میں اضافہ ہوا ہے. امت سمجھنے لگی ہے کہ کیسے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے. اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا.